السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ نمبر 1، نیند سے اٹھتی ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ نمبر 2، صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد شریف۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ نمبر 3، جب سو کر اٹھے تو مسواک کر لے۔ مسند احمد، ابو داؤد، صفحہ نمبر 8۔ وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے۔ سو کر اٹھتی ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ نمبر 4، پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں۔ کرتا یا قمیص پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالے پھر بائیں میں۔ اسی طرح صدری ایسی ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں طرف کا اتارے پھر دائیں طرف کا اتارے، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کی اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ نمبر 5، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے۔ بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں۔ نمبر 1، استنجا کے لیے پانی اور ڈیلے دونوں لے جائے۔ 3 ڈیلے یا پتھر ہو تو مستحب ہے۔ اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ فلش پاخانوں میں ڈیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہٰذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ فائدہ: ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کی خبیث شیاطین اور بندہ کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کے باب پر پیش اور جسم دونوں جائز ہے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھ کے۔ نمبر 5، جب بدن ننگا کرے تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 6، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دایاں پیر باہر نکالے اور باہر آ کر یہ دعا پڑھے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ نمبر 7، بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا اور وہ دکھائی دیتا تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دے۔ فراغت کے بعد باہر آ کر پھر پہن لے۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ نمبر 8، رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ اس کی طرف پیٹ کرے۔ نمبر 9، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کرے۔ نمبر 10، پیشاب پاخانے کے چینٹوں سے بہت بچے کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 11، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائے بلکہ بایاں ہاتھ لگائے، استنجا بائیں ہاتھ سے کرے۔ نمبر 12،
بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسری آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ نمبر 13، پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کرے تاکہ چینٹیں نہ اڑے اور زمین جذب کرتی جائے۔ نمبر 14، بیٹھ کر پیشاب کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ نمبر 15، پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ نمبر 16، وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے۔ نمبر 17، سنت ہے گھر پر پڑھ کر جانا، موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا۔ فائدہ: آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ دوستو، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم سلسلہ وار یہ روزمرہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں انشاءاللہ تھوڑی پیش کریں گے۔ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ عمل کی نیت سے سنیں، عمل کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور خود بھی عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔